کا صبر جو ہے نا وہ اس ٹائم پر پورا ہو جاتا ہے. صبر ان کا لبریز ہو چکا ہوتا ہے, اس وجہ سے پھڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. برداشت لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہوتی نہیں ہے. آپ تو سموسے پکوڑوں پہ پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں لوں گا, پہلے تم نے کیسے لے لیا. گرمی بھی تو دیکھو نا بھائی, آپ غصہ تو آئے گا انسان کو. بس غلط بات ہوتی ہے تو غلط بات پہ غصہ آتا ہے, ویسے تو غصہ نہیں آتا یار. احساس لوگوں میں ختم ہو گئے. نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر انسان بولتا ہے کہ میں جلدی کر لوں, میں جلدی کر لوں. مین سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر احساس ہونا تو یہ چیزیں نہ ہو. پھڈے اس وجہ سے اور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بھوک اور پیاس کی شدت ان کی بہت بڑھ جاتی ہے, جس وجہ سے وہ اصل میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تھوڑے قسم کے. روزے کا بالکل آخری پہر ہوتا ہے, ہر بندے کو جلدی لگی ہوئی ہوتی ہے, اور اتنی سی بات پہ اتنا بڑے بڑے پھڈے ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں سوچ رہا ہے پورا دن صبر کے ساتھ گزارا ہے. یہ آخر کے وہ لمحات ہیں کہ انسان تھوڑی دیر اور صبر کر لے تو کیا جا رہا ہے. میں نے دیکھا اتنی سی بات پہ اتنے بڑے پھڈے ہو جاتے ہیں. لوگوں کو عقل کرنی چاہیے. کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی چیز نہیں. عام آدمی آ کے بریک لیتا ہے, بولا جگہ دو, یہ کرو وہ کرو. یار کہاں سے جگہ دو؟ آگے سے گاڑی ہٹے گی تو تمہیں راستہ دیں گے نا. روزہ ہے کس چیز کے لیے؟ روزہ تو ہر چیز کا ہے, صرف کھانے پینے کا تھوڑی نا ہے. آپ کی ہر چیز کا روزہ ہے. آپ کو اپنے ٹیمپرمنٹ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے, تو وہ کنٹرول نہیں ہے. یہ لوگوں کی مختلف رائے تھی کہ غصہ کیوں آتا ہے, لیکن میرے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں اور ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تماظر میں ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں ہمارے نفسیات ہے. سو غصے کا جو تعلق ہے وہ یقیناً آپ کی نفسیات سے ہوتا ہے, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپا پہلے آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو ہم نے لوگوں کی گفتگو سنی, چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں, ان پہ قابو ہم پا سکتے ہیں. ہم اپنے اندر تھوڑا سا صبر تحمل لا سکتے ہیں. جو آپ نے بھی وجوہات سنی, کیا یہی وجہ ہوتی ہے غصہ آنے کی, یا یہ ایک بہانہ ہے جیسے فیصل نے بھی کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ان شب و روز کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنا دے, باعث بخشش بنا دے, باعث فلاح بنا دے, باعث نجات بنا دے. آمین ثم آمین. یہ مسائل تو بہت چھوٹے چھوٹے سے انہوں نے بتایا, جس کی بنا پر بڑے بڑے ایکشنز لیے گئے. میں حیران ہوتی ہوں اس وقت کہ جب انسان روزے کی حالت میں جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کیا کرتا ہے, جبکہ جو کچھ حرام ہے اس کو ہم دور نہیں کرتے اپنے سے. یعنی کھانا اور پینا حلال چیزیں ہیں, مگر اس کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر ہم اسے بند کر دیا کرتے ہیں. سحری کے وقت پر افطار کے وقت اس سے آغاز کیا کرتے ہیں. لیکن غصہ حرام ہے, حرام ہے. غصے کی حالت پہ کی جانے والی بات حرام ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اوپر صبر و ضبط نہیں کرتے, اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے. غصے کو ضبط کرنے کے لیے رمضان کے دنوں میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی سورہ آل عمران کی 134ویں آیت ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر چلتے پھرتے اس کو پڑھا جائے تو پروردگار عالم اپنے اندر صبر و تحمل پیدا فرماتا ہے. اور ہمارے سامنے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کس قدر ناموافق حالات تھے, مگر اس کے باوجود جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیے تو اتنے پتھر برسائے جاتے تھے کہ نالین مبارک خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے. سر پر کبھی کوڑا پھینکا جاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں خانہ کعبہ میں, صحن حرم کعبہ میں سربہ سجود ہیں, اور اتباع اور شیبہ نے لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتے بلکہ ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں, خداوند عالم کے حضور میں عذر خواہی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں تیرا فرستادہ ہوں. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو یہ میرے حق میں کبھی بھی اس طرح سے نہ کرتے. تو ہمارے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سیرت ہے. اگر ہم اس عظیم سیرت پر عمل کریں تو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہمارے درمیان میں پیش نہ آئے. اور آپا یہ تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر چیز کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے, مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اسی لیے بخشا ہے, اسی لیے نوازا ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ سال کی ٹریننگ کرے ہر معاملے میں, دینی معاملے میں, دنیاوی معاملے میں اپنی تطہیر کرے, اپنی تجدید کرے. لیکن یہ جو میں نے سنا ہے نا کہ خاص طور پہ جو کراچی سے زیادہ تر یہ تھے کہ جی پکوڑوں اور سموسوں کی لائن میں لگے ہوتے ہیں, باری نہیں آ رہی ہوتی اس لیے غصہ آ جاتا ہے. یہ تو بیسک ڈسپلنری مینرز ہیں. یہی چیز تماظر میں آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گا. یہ تو آپا نے بڑی خوبصورتی سے اس کا دینی پہلو رکھ دیا.
हमारे मुल्क में गाड़ी रेड सिग्नल पे तोड़ने से लेके पकौड़ों की लाइन को तोड़ने तक वो तो लाइन एक तो होती भी नहीं, और अगर होती तो उसको भी तोड़ दिया जाता वो लाइन नहीं, वो तो जत्था होता है, ठीक है। तो हमने अपने गुस्से को बजाय काबू करने के उसको चैनलाइज कर दिया है बहानेबाजी में। तो मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे रोज़े रमज़ान में जहाँ पे हम अपनी बहुत ज़्यादा ख़ुद की परवरिश कर सकते हैं कि हाउ टू हैंडल आवरसेल्व्स, हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, हम किस तरीके से अपना जो हमारे ऊपर दबाव होता है उसको हम काबू पा सकते हैं, हमने गुस्से को इक्विवेलेंट कर दिया रोज़ा रखने के। ये क्या माइंड साइकी है? अच्छा, कुछ मुझे सोशो कल्चरल इश्यूज़ भी लगते हैं कि हमारे कल्चर में गुस्से आने को जो है वो अच्छा समझा जाता है। लोग कहते हैं इससे बड़ा गुस्सा आता है, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी ट्रबल है हमारी सोसाइटी के अंदर। जबकि आप वेस्ट में देखें तो उन्होंने उसको टैबू किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ये बच्चा एग्रेसिव है, स्कूल में ही वो पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं बच्चा एग्रेसिव है और आप इसकी ट्रेनिंग करें, वरना इसको हम ट्रेनिंग इसकी करेंगे, हम इसे एंगर मैनेजमेंट कराएंगे और साइकोलॉजिस्ट से एंगर मैनेजमेंट कराएंगे। बट पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा उल्टा घर में कहा जाता है तुम पिट के क्यों आए, तुम जाओ पीट के आओ। ट्रू, ऐसा ही है। तो एग्रेशन को हमारे मुआशरे के अंदर अप्रिशिएट किया जाता है। गुस्सा आना तो एक नेचुरल इमोशन है कि किसी को गुस्सा आ गया, लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं और वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं तो देन ऑब्वियसली कोई साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए या यू नीड टू मैनेज इट, क्योंकि ये ऐसे नहीं चल सकता। सही है, ठीक है। यानी वही बात है ना फैसल कि जैसे वो कह रही है ना, ये अप्रिशिएट करना गलत